پہلا سوال ہے، صلح حسن کن شرائط پر ہوئی تھی؟ اور کہا جاتا ہے کہ فتح الباری اٹھا کر پڑھ لیں اور پھر بتائیں کہ شرائط پوری ہوئیں یا نہیں۔ شورا پر چھوڑنے کی بجائے اپنے نالائق بیٹے یزید کو حکمران بنا دیا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اتنی بڑی گپ ہے، جیسے اونٹ کو، بکری کو اونٹ کہہ دینا کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اتنا بڑا یہ جھوٹ ہے کہ یہ شرط رکھی گئی تھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد شورا پر چھوڑنا ہے حکومت کو، کسی کو نامزد نہیں کرنا۔ یہ قطعاً جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کی دلیل اگر کوئی پیش کرے تو ہم اس کتاب کو سونے سے تول کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ جس کتاب میں صحیح سند کے ساتھ یہ شرط موجود ہو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کرتے وقت یہ شرط رکھی گئی اور قبول ہوئی، اس بات پر معاہدہ ہوا کہ وہ اپنے بار کسی کو نامزد نہیں کریں گے، قطعاً ایسا ثابت نہیں ہے۔ یہ جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کی دلیل پیش کریں، آپ کہتے ہیں کہ صحیح الاسناد، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اوپر ہر صفحے پہ پرنٹ ہے کہ صحیح الاسناد ہیں، اس میں ساری حدیثیں ہیں، اور نیچے یہ جھوٹ بھی لکھا ہوا ہے تاریخ الخلفاء سیوطی سے۔ ہم کہتے ہیں تاریخ الخلفاء سیوطی سے سند پیش کریں۔ امام محلب نے یزید کو اول جیش کا لیڈر قرار دیا ہے، اور امام ابن حجر نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند بیان کی ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، اگر صلح حسن کی شرائط کی سند نہیں ہے تو امام محلب کے اس قول کی سند تو نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ امام محلب نے اس کی سند بیان کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء اہل حدیث بھی اس بارے میں مختلف ہیں کہ یزید اس حدیث کا مصداق ہے یا نہیں۔ ہم جہاں تک ہماری تحقیق ہے کہ اس بارے میں کوئی بھی دلیل کسی کے پاس نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ یزید اس حدیث کا مصداق نہیں، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، اور جو کہتے ہیں کہ یزید اس حدیث کا مصداق ہے، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، کوئی ٹھوس دلیل نہیں۔ البتہ اگر آپ علماء اسلاف کے اقوال کو دیکھیں تو اکثر اور جمہور علماء کے اقوال یہی ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ یزید اس حدیث کا مصداق ہے۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث کا مصداق ہے تو ٹھیک ہے، اللہ رب العزت اس کو یہ مقام اور شان دے گا، اور اگر نہیں تو پھر بھی ہمیں نہیں پتا یقینی طور پر کہ وہ نہیں۔ ہم اس بارے میں نہیں بات کرتے زیادہ، ہم اس بارے میں زیادہ بات، اور ہم نے کبھی اس کو بطور دلیل پیش کیا نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بھی اس کی کوئی سند نہیں، لہٰذا ہم اس کو اپنا کوئی موقف یا ہمارا عقیدہ بنا کر پیش کرتے نہیں۔ آپ کے پاس صلح حسن کی شرائط جو جھوٹی شرائط ہے، ان کی کوئی دلیل نہیں، لہٰذا آپ اس کو بھی صحیح الاسناد کے نعرے کے نیچے اس کو درج کر کے لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ اعلان کریں کہ اس کی کوئی سند ہمارے پاس نہیں۔ بات ختم۔ سند جو ماننی ہے تو پھر مکمل طور پر مانیں۔ اکثر اہل حدیث علماء نے صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ کس عالم اہل حدیث نے نام لکھا ہے؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، حدیث کے بھی عالم ہیں، فقہ کے بھی عالم ہیں، لغت کے بھی عالم ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مورخ اسلام ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں۔ حافظ ابن کثیر بھی فرماتے ہیں کسی بھی صحابی کا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث ہونا ثابت نہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات کہتے ہیں، کسی بھی صحابی کا سیدنا عثمان کی شہادت میں ملوث ہونا ثابت نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی ایک دلیل لاؤ۔ اور بھئی یہاں آپ کے پاس صحیح الاسناد کا سٹاک ختم ہو گیا ہے، لاؤ نا صحیح الاسناد نکال کر ایک صحیح الاسناد حدیث پیش کرو، کوئی روایت۔ ہم یہ شرط نہیں لگاتے حدیث کی کتاب، ہم کہتے ہیں تاریخ کی کتاب سے، لیکن سند صحیح ہونی چاہیے۔ صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں کہ فلاں صحابی تھا اور وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں تھا یا اس نے قتل کیا، ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں۔ جبکہ جو بڑے علماء ہیں کبار، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بھی صحابی ملوث نہیں، اور یقینی بات اور قطعی بات ہے کوئی بھی صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث نہیں ہے۔ ہم تو مسند احمد کی صحیح حدیث پیش کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان سے خود فرمایا تھا، عثمان اللہ رب العزت آپ کو خلافت کی خلعت عطا فرمائے گا، قمیص پہنائے گا خلافت کی۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن تَخْلَعَهُ فَلَا تَخْلَعْهُ،
منافق آپ سے مطالبہ کریں گے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں. عثمان آپ نے خلافت سے دستبردار ہونا. نبی پاک صحیح سند کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم نے بڑا عرصہ پہلے کا پیش کیا ہوا ہے، اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ عثمان کی شہادت میں جو ملوث ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ منافق. اور یہ کہتے ہیں نہیں صحابہ ہے. اور بھی بات تو ایک ہے، یا تو پھر صحابی نہ مانو یا پھر منافق ہو. منافق نہ مانو یا اس حدیث کا انکار کرو، یا یہ بات تو کچھ تو کرو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین ہوں گے جو عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کریں گے. تو کوئی صحابی منافق ہو سکتا؟ کوئی منافق صحابی ہو سکتا؟ بات ختم ہو گئی. اب رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، اور بھائی عبداللہ بن ابی منافق تھا نا، کبھی کسی مسلمان نے اس کو رضی اللہ عنہ کہا؟ نعوذ باللہ. یہ ہے دوغلی پالیسی. ایک طرف رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، دوسری طرف منافق بھی بناتے ہیں، نعوذ باللہ. حدیث عمار کے متعلق سلف کا فہم اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہاں یہ حدیث سنا کر عام فہم لوگوں کو سیدنا معاویہ کے متعلق شک میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ باغی تھے. ایک بات جو ہمارے درس میں ہونی تھی، چلو درس میں نہیں ہو سکی، یہاں ہو جائے گی، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جنت کی بشارت دی ہے، ان کے حق پر ہونے کی بھی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، الفاظ صحیح مسلم کے پیش کروں گا، سند صحیح مسلم کی. صحیح مسلم میں پے در پے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حدیثیں پیش کی ہیں، ساری کی ساری ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. حدیث ایک ہی، اس کی سندیں مختلف ہیں اور الفاظ بھی مختلف ہیں. ایک سند 2458 نمبر. کسی کے پاس اگر اسلام 360 ہے یا کوئی اور سافٹ ویئر ابھی چیک کر سکتا ہے. 2458 نمبر، 2458 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا شیبان بن فروخ، ہمیں ہمارے استاد شیبان بن فروخ نے یہ حدیث بیان کی. یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیبان بن فروخ کہتے ہیں حدثنا القاسم، ہمیں قاسم نے یہ حدیث بیان کی. اور قاسم کہتے ہیں کہ حدثنا ابو نضرہ تھا، ہمیں ابو نضرہ نے یہ حدیث بیان کی. ابو نضرہ تابعی ہیں. عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید خدری سے ابی رسول ہے. امام مسلم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند آپ کے سامنے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان انہوں نے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین. فرمایا مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، اس اختلاف کے وقت ایک فرقہ نکلے گا. مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، مسلمانوں میں انتشار ہوگا، اور اس انتشار کے وقت ایک فرقہ نکلے گا. وہ فرقہ کون سا ہے؟ خارجیوں کا. یقتلها اول الطائفتین بالحق. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف ہوگا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ حق پر کون ہے اور باطل تو ہے ہی نہیں، باطل ہے ہی نہیں. فرمایا میری امت، میرے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوگا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ زیادہ حق پر کون ہے. کتنے صاف الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وہی سے بولتے تھے نا، عام انسان ہوتا تو پتہ نہیں کیا بات کرتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہویٰ، اللہ رب العزت کو بھی پتا تھا. زبان سے الفاظ ایسے نکلوائے آپ سے. اول الطائفتین بالحق، فرمایا خارجیوں سے قتال میرے صحابہ میں سے وہ گروہ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہے. اگر دوسرا باطل پر ہوتا، غلط ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سیدھا فرماتے جو حق پر ہوگا وہ خارجیوں سے قتال کرے گا. اولا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس میں تفضیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی نسبت زیادہ ہونا. اعلم کا مطلب ہے کسی سے علم میں زیادہ ہونا.
مطلب ہے کہ دو علماء ہیں، ان میں سے ایک عالم ہے، علم میں زیادہ ہے، دوسرا بھی جاہل نہیں ہے۔ عالم کا یہ مطلب یہی ہوتا ہے، کوئی کہے کہ فلاں عالم ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوسرا بھی عالم ہے لیکن اس سے تھوڑا کم ہے، دوسرا جاہل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عالم اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا۔ اسی طرح اکرم ہے، اسلم ہے، اکبر ہے، بہت سے صیغے ہیں، الا یہ کہ کوئی ایسا صیغہ استعمال، مثال اللہ اکبر من کل شیء، وہاں یہ تصریح ہوتی کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بڑی چیزیں بھی ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے، یہ مطلب تو نہیں باقی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی چیز بڑی نہیں ہے، ہاں بڑی ہیں، بڑی بڑی مخلوقات اللہ رب العزت، اللہ نے خود قرآن کریم میں قسمیں اٹھائی ہیں بڑی بڑی مخلوقات، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ ہوتا ہے اس میں تفضیل۔ تو اولا کا صیغہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ حق کے زیادہ قریب ہوگا جو گروہ، وہ خارجیوں سے قتال کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا کر گئے، یہ بشارت دے کر گئے کہ میری امت، میرے صحابہ کا اختلاف کرنے والے دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی باطل پر ہوگا نہیں۔ اس سے پچھلی حدیث کو دیکھیں، اس سے پچھلی حدیث کو تو ادنی الطائفتین من الحق، ادنی الطائفتین من الحق، اگلی حدیث کو دیکھیں تو اقرب الطائفتین الی الحق، اولا بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ادنا بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اقرب بھی اس میں تفضیل کا صیغہ، تینوں صیغے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرما دی، اور تینوں کا معنی ہے زیادہ قریب ہونا۔ اب مثال کے طور پر یہ ایک لائٹ لگی ہے، یہ بھائی لائٹ کے زیادہ قریب ہے میرے سے، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کیا اس لائٹ سے بالکل دور ہوں یا میرا اس لائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ لائٹ میرے پاس بھی ہے لیکن جتنی ان کے قریب ہے اتنی میرے قریب نہیں، میں اندھیرے میں نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں گروہ حق پر ہوں گے، لیکن جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ خارجیوں سے قتال کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ اس بشارت کے بعد اگر کوئی بدبخت اللہ رب العزت اسے ہدایت دے، اگر وہ بدباطن پھر بھی اس گروہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایسا ایسا تھا، وہ تو جہنمی ہے نعوذ باللہ، یا ایسا ہے یا باطل پر ہے، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے آپ کو بتا دی اللہ کے فضل و کرم سے، 2458 نمبر، اسی طرح اس سے آگے اور پیچھے 6-7 حدیثیں آپ پڑھ لیں۔ تو لہٰذا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ملی ہوئی ہے، اور پھر جو عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ تھے وہ بھی علی رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں اختلاف کرتے رہے۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں نا، وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے اس مسئلے میں، جس مسئلے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے کہ نہیں، آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں، قصاص عثمان فوراً ہونا چاہیے۔ تو جب عشرہ مبشرہ کو آپ کیا کہیں گے پھر؟ کیا آپ کہیں گے کہ عشرہ مبشرہ علی کے خلاف آئے تو وہ بھی نعوذ باللہ جہنم میں گئے؟ نہیں گئے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ علی رضی اللہ عنہ سے یہ اختلاف کرنا نہ کفر ہے، نہ فسق ہے، نہ گناہ ہے، اجتہادی معاملہ تھا، اور یہ اجتہادی معاملہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ حق کے زیادہ قریب کون ہے۔ جب لڑائی ہو رہی تھی، جب اختلاف ہو رہا تھا، اس وقت کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ حق کے زیادہ قریب کون ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تو بعد میں صادق ہوئی نا۔ جب خوارج سے قتال ہوا تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ علی اولا بالحق ہیں، معاویہ بھی حق پر ہیں، لیکن اولا بالحق کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ سیدہ عائشہ بھی حق پر ہیں، طلحہ و زبیر بھی حق پر ہیں، لیکن اولا بالحق کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ یہ کب پتہ چلا؟ جنگ جمل اور صفین کے بعد۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے ان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی ان کا فسق نہیں، اور کوئی اللہ کی پکڑ نہیں اس پر۔ اور میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو صحابہ کرام کا اختلاف تھا نا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا، یا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کا، دیگر صحابہ کا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، یہ اجتہادی اختلاف تھا، اور اجتہادی جو معاملہ ہے اس پر اللہ رب العزت کم از کم 1 اجر دیتے۔ اجتہاد صحیح ہو جائے تو 2 اجر، اجتہاد غلط ہو جائے تو 1 اجر تو پھر بھی ملتا ہے۔ اور یہ بات مرزا صاحب اپنے پہلے پمفلٹ میں انجینئر صاحب لکھ چکے
کہتے ہیں کہ یہ اجتہادی معاملہ ہے، جو صحابہ کرام سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرتے رہے وہ بھی اجتہادی خطا پر تھے، اور اجتہادی خطا کی وجہ سے ایک اجر ملتا ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں کا نام لکھ کر یہ لکھا کہ دونوں کی اجتہادی خطا تھی، اور اجتہادی خطا پر اللہ ایک اجر دیتا ہے۔ اور جب اللہ ایک اجر دیتا ہے تو اجر اللہ راضی ہو کر دیتا ہے ناراض ہو کر؟ اللہ تو راضی ہوا اس معاملے پر، آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو یہ باغی لغوی طور پر باغی کہا کہ خلیفہ سے اختلاف کرنے والا ایک گروہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی صحابی کا سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ثابت ہے؟ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ضرور، لیکن بالکل اس طرح جس طرح سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف سیدہ عائشہ کے گروہ میں تھے اور طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو کیا اس کا جرم سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر لگایا جا سکتا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی نے شہید کر دیا؟ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ وہ علی رضی اللہ عنہ کو تلوار تو نہیں ماری طلحہ رضی اللہ، اس لڑائی میں شہید ضرور ہوئے ہیں، اور پارٹی بھی خلاف ہے، بالمقابل ہیں ہری، لیکن پھر بھی الزام عائد ہوتا تو سیدنا عمار بن یاسر بھی شہید ہوئے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مخالف گروہ میں تھے، لیکن نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہید کیا نہ ان کے کسی ساتھی نے۔ صحابہ میں سے کسی نے شہید کیا نہیں، ہاں جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی نے جو غیر صحابی تھا اس نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، تو علی رضی اللہ عنہ اس کے ذمہ دار نہیں۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا نہیں۔ جس نے قتل کیا ہے اس کو باغی کہو، خارجی کہو، جو مرضی کہتے رہو، لیکن ثابت تو کرو کہ قتل کس نے کیا ہے۔ قتل کرنے والے کا نام معلوم نہیں، تو لہٰذا یہ اعتراض سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بالکل نہیں بنتا۔ ہاں بشارت ضرور ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ بھی حق پر ہوں گے، حق کے یہ بھی قریب ہوں گے، لیکن علی رضی اللہ عنہ زیادہ قریب ہے۔ دبئی سے مرزا صاحب کے ایک قابل اور خاص شاگرد نے کہا ہے کہ آپ مرزا صاحب سے ان کے پاس جا کر بات کیوں نہیں کرتے؟ گزارش ہے کہ اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیں۔ دیکھیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دن سے مرزا صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے پاس بلائیں یا آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ ہم نے کوشش کی، کئی ساتھیوں نے مرزا صاحب سے ان کو اپروچ کیا کہ ہم آنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ حافظ ابو یحییٰ صاحب آئیں گے۔ مرزا صاحب نے انکار کر دیا۔ مرزا صاحب نے کیا کیا؟ انکار، صاف انکار کر دیا، قطعاً بالکل نہیں لے کے آنا مجھے پاس۔ اور ایک ساتھی کو فون پر بھی کہا، یہ جیل میں مبارک مسجد میں ہم تھے، علی نامی ایک ساتھی تھا مرزا صاحب کا، انجینئر صاحب کا، تو ہم نے کہا جی فلاں بات مرزا صاحب کرتے ہیں تو اس کا حوالہ آپ دیں۔ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی کرنے پر نادم ہوئیں اور بعد میں روتی نہیں ساری زندگی، دوپٹہ تار ہو جاتا رو رو کر۔ یہ جھوٹ بولا نا انہوں نے۔ ہم نے کہا اس کا حوالہ لاؤ، تو کہتا جی ابھی میں مرزا صاحب سے رابطہ کرتا ہوں، ابھی حوالہ لے کر دیتا ہوں۔ مرزا صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا، تو انہوں نے جب یہ کہا، ہمارے پاس ہی بیٹھے تھے مسجد میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ حافظ ابو یحییٰ صاحب اور میرے شیخ غلام مصطفیٰ زہید صاحب بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ بیٹھے۔ جیسے ہی اس نے نام لیا نا مرزا صاحب نے فون کاٹ دیا، فون کاٹ دیا، اور اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ سچا واقعہ ہے اور مسجد کا ہی واقعہ۔ وہ ہمارے پاس بیٹھا، ہم اس کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو وہ دے دیتے، ہمارا نام سن کر فون کاٹنے کا کیا تو تھا، بات کرتے آپ سے۔ اتنی دیر میں ان کے موبائل پہ بیل ہوئی، میسج کی بیل آئی کہ میسج آیا، اور اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں یہ بات آئی۔ میں نے اسے کہا بھی دیکھو آپ نے ایمان سے بتانا ہے، میسج کھول کے یہ میسج مرزا صاحب کی طرف سے آپ کو آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان سے دور ہو جاؤ، کھول لو آپ اور میسج پڑھو مسجد میں بیٹھ کر۔ وہ مسجد میں بیٹھا تھا، جھوٹ نہیں بول، اس نے میسج پڑھا، اور میسج میں اس نے جو لفظ پڑھ کے سنائے ہمیں، اللہ کی قسم یہی الفاظ تھے کہ آپ ان لوگوں سے دور ہو جاؤ اور انہیں میرے پاس نہ لے آنا کہیں۔ اب بھی ہمارے سے یہ شکوہ ہے کہ آپ کیوں نہیں جاتے؟
اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعلان کیا ہوا ہے کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے، تو آن دی ریکارڈ بھی ہے، ہم نے کہا ہے کہ جو شخص مرزا صاحب سے ہماری 1 گھنٹے کی مجلس کروا دے گا، اکثر بھائی ہیں نا ہم سے رابطہ کرتے، کیوں نہیں جاتے جی آپ؟ ان کا تو اوپن اعلان ہے، کوئی بھی آئے اور بات چیت کرے۔ میں نے کہا کہ یہ بھائی جھوٹ پر مبنی ہے، پروپیگنڈا ہے سارا، ایسا کچھ نہیں ہے جو بھی آئے، ہاں کوئی جاہل آئے تو وہ آ کے بیٹھے اور چپ کر کے سنے اور چلا جائے، اور سنے بھی وہ جو مرزا صاحب چاہتے ہیں سنانا، اور سوال بھی وہی جو لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ سوال کرو مجھ سے اور یہی لے لو۔ تو میں نے کہا کہ جو شخص، آپ بار بار کہتے ہیں نا جی آپ کیوں نہیں بات کرتے، جو شخص بات ہماری کروا دے گا، مجھے مرزا صاحب کے پاس لے جائے، انجینئر صاحب کے پاس، میں اکیلا جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہمارے پاس آ جائیں، 100 بندہ لے کر آئیں، 1000 لے کر آئیں، 10 لے کر آئیں، ہمارے پاس آ جائیں، آن دی ریکارڈ لائیو چلائیں گے، ریکارڈ بھی کریں گے، فیس بک پہ بھی ڈالیں گے، 1 گھنٹہ جو بات کروائے گا اس کو 1 لاکھ روپے نقد انعام دے گا۔ جو شخص مرزا صاحب سے ہماری 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ کروا دے، اچھے ماحول میں، کچھ نہیں کہیں گے، لڑیں گے نہیں، ماریں گے نہیں انہیں، ہم دلائل سے بات کریں گے 1 گھنٹہ، 1 لاکھ روپے اس شخص کو ہم انعام دیں گے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ہم کر سکتے؟ ہم آج بھی دعوت فکر دیتے ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے پاس آئیں جب چاہیں۔ 1 لاکھ کا اضافہ کر دے جائے، 2 لاکھ شیخ صاحب نے فرمایا کہ 1 لاکھ ان کی طرف سے، 2 لاکھ روپے اس شخص کو انعام ملے گا جو صرف 1 گھنٹے کی ڈیبیٹ کروا دے، بٹھا دے گا 1 گھنٹے کے لیے، مرزا صاحب راضی ہو جائیں کہ میں 1 گھنٹہ گفتگو کروں گا، 5 منٹ 5 منٹ وہ گفتگو کریں، 5 منٹ میں کروں، تو 1 لاکھ میری طرف سے اور 1 لاکھ شیخ صاحب کی طرف سے، 2 لاکھ۔ اب اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے؟ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں جی، رافضیت اور ناسبیت کا مکمل تعارف کروا دیں۔ بڑے آسان الفاظ میں ناسبیت کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے، خصوصاً علماء اہل حدیث کو۔ یہ ہمارا نا ایک لیکچر ہے، لیکچر نمبر 8 ہے، جو ہمارا کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے، لیکچر نمبر 8 ہے، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا جائزہ۔ مرزا صاحب نے ایک پمفلٹ بھی لکھا ہے اسی نام سے، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا فتنہ، جو اس میں انہوں نے رافضیت کی بھی تعریف کی ہے اور ناسبیت کی بھی تعریف کی ہے اور یزیدیت کی تعریف کی ہے۔ ہمارا وہ لیکچر سنیں، وہ تقریباً کوئی 1.25 گھنٹے کا ہوگا شاید، اس میں ہم نے مرزا صاحب کی تعریفوں کو قبول کیا، جو انہوں نے تعریف کی ہم نے قبول کی، اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ جو رافضیت کی تعریف مرزا صاحب نے کی ہے وہ مرزا صاحب پر خود صادق آتی، اور جو ناسبیت کی تعریف انہوں نے کی ہے علماء اہل حدیث میں سے کسی پر وہ صادق نہیں آتی، اور جو یزیدیت کی تعریف کی ہے وہ بھی علماء اہل حدیث میں سے کسی پر صادق آتی۔ یزیدیت یہ ہے کہ رافضیت یہ ہے کہ اہل بیت سے نفرت کرنا، اہل بیت سے نفرت کرنا، ان کے فضائل و مناقب کو قبول نہ کرنا۔ کیا؟ اہل بیت سے نفرت کرنا، ان کا برا ذکر کرنا، برے الفاظ سے ذکر کرنا، جس طرح مرزا صاحب کہتے ہیں نا معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بدعت ایجاد کی، اسے کہتے ہیں برا ذکر، یعنی تان و تشنیع ہے نا، بدعتی کہنا ہے۔ تو اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ ایسا سلوک علماء اہل حدیث کا قطعاً یہ ہے ناسبیت، رافضیت یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کی گستاخی یا توہین کرنا، صحابہ کرام میں سے کسی کی گستاخی یا توہین کرنا، اور یہ تو ہم نے بتایا ہوا ہے کہ بدعتی کسی کو کہنا یہ توہین تو ہے نا، توہین ہے نا کسی کو بدعتی کہنا۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ نے یہ بدعت ایجاد کی۔ اسی طرح کہتے ہیں حدیث میں 6 بندوں پر لعنت آئی ہے، 6 بندوں پر لعنت ہے، اور ان میں سے ایک بندے کی شرح کرتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو درمیان میں لے آتا کہ یہی کام سیدنا معاویہ نے بھی کیا، نعوذ باللہ۔ یہ بتائیں صحابہ کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ نا۔ تو رافضیت والی تعریف تو ان پر صادق آ گئی۔ اب ناسبیت یہ ہے کہ اہل بیت سے نفرت کرنا یا ان کے فضائل کا انکار کرنا۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت کے خلاف ہماری کوئی ایک بات، یا علماء اہل حدیث میں سے کسی ایک کی کوئی ایک بات، کوئی ناسبی ہوگا تو علماء اہل حدیث نے اسے ریجیکٹ کر دیا، اسے قبول کیا، ان کے خلاف بول بھی دیا، لکھ بھی دیا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ علماء اہل حدیث میں سے کسی ایک نے بھی اہل بیت کی شان میں اگر گستاخی کی، ہم اس کو اہل حدیث مانتے، عالم ماننا دور کی بات، ہم اس کو اہل حدیث ہی نہیں مانتے۔ یا پھر اہل بیت کی شان میں جو حدیث ہے ان میں سے کسی صحیح حدیث کا انکار کیا ہو۔ دیکھیں جھوٹی روایتوں کو ہم نہیں مانتے، چاہے ابو بکر و عمر کی شان میں ہوں،
یا عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں ہوں، یا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں، یا حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی شان، یا سیدہ فاطمہ کی شان میں، کوئی جھوٹی روایت، کوئی ضعیف سند والی ہم قبول کرتے نہیں. صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک شان ان کی، کوئی ایک فضیلت ہو، اس کا علماء حدیث میں سے یہ ہم نے انکار کیا ہو تو پیش کرے. لہٰذا مرزا صاحب کی ناسبیت والی تعریف ہمارے اوپر صادق آتی. یزیدیت کی انہوں نے تعریف یہ کی ہے کہ یزید بن معاویہ کے جھوٹے فضائل بیان کرنا، یزید بن معاویہ کے جھوٹے فضائل بیان کرنا. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کبھی جھوٹی فضیلت کسی صحابی کی بیان نہیں کی، تو یزید کی کیا کریں گے؟ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک روایت جو ہم نے یزید کی شان میں بیان کی اور وہ جھوٹی ہو، تب تو ہم ہوئے یزیدی. اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر ہم یزیدی کیسے ہوئے؟ اور اگر حدیث قسطنطینیہ یزید پر فٹ کرنا یزیدیت ہے تو یہ فتویٰ ابن حجر پر لگے گا، ابن کثیر پر لگے گا، ذہبی پر لگے گا، پہلے ساروں پر لگ جائے گا. ابھی حدیث قسطنطینیہ کو یزید پر فٹ کرنا، میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ ہمارے علم میں نہ فٹ کرنے کی کوئی دلیل ہے اور نہ اس کو رد کرنے کی کوئی دلیل ہے، ہم تو خاموشی اختیار کرتے. لیکن جو علماء فٹ کرتے ہیں ان کو یہ ناسبی یزیدی کہہ سکتے نہیں، اور حافظ ابن حجر کو یزیدی کہہ سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے کہا ہے کہ حدیث قسطنطینیہ یزید پر فٹ ہوتی ہے. حافظ ذہبی کو یزیدی کہہ سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے یہ فٹ کی ہے. حافظ ابن کثیر کو یزیدی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے یہ فٹ کی ہے. جنہوں نے فٹ کی ہے ان کو تو یزیدی کہتے نہیں. ہم فٹ نہیں بھی کرتے پھر بھی ہم یزیدی ہیں. سبحان اللہ. تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے رافضی تو بالکل بھی نہیں ہے، ناسبی بھی نہیں ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے یزیدی بھی نہیں ہے. ہم کوئی جھوٹی فضیلت کسی کی بیان نہیں کرتے. سوال آیا ہے کہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4131 اسلام 360 میں صحیح سند لکھی ہوئی ہے، وضاحت کر دیں. بھئی اسلام 360 اللہ نے نازل تو نہیں کیا. میں اس پر تو لمبی چوڑی بات آدھے گھنٹے کی کر چکا ہوں کہ اس کی سند کو صحیح لکھا گیا ہے، اور بعض اہل علم نے صحیح کہا بھی ہے، لیکن ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے، کیونکہ ائمہ دین درجنوں کے حوالے ہم نے پیش کر دیے ہیں کہ بقیہ بن ولید آپ دیکھیں ہیں کہ نہیں اس کی سند میں. 4131 نکالے، میں نے پڑھ کر بھی سنائی تھی. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعید الحمصی قال حدثنا بقیۃ عن بحیر عن خالد، ہے نا 2 دفعہ عن. تو بقیہ بن ولید مدلس بھی ہے، تدلیس تسویہ بھی کرتا ہے، اپنے استاد سے بھی اور پوری سند میں بھی سماع کی صراحت ضروری ہے. لہٰذا یہ اصول محدثین کے مطابق حدیث ضعیف ہے، اور 10 محدثین کے میں نے حوالے پیش کیے ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے. اور اگلا حوالہ مسند احمد میں جہاں سماع کی تصریح ہے، وہاں جو محقق ہیں شعیب ارناؤط، ان کا بھی قول میں نے پیش کر دیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے. اس کی سند کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا. آپ ابو داؤد جو دیکھتے ہیں مسند احمد کیوں نہیں دیکھتے؟ مسند احمد دیکھیں. اگر آپ کے پاس اسلام 360 میں نہیں ہے، ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو پیش کریں گے کہ یہ حدیث ہے، یہی حدیث 17189 نمبر 17199 مسند احمد میں، وہاں بھی سند یہ ہے. لیکن پہلا راوی جو ہے وہ حیوہ بن شریح ہے، اس کے بعد بقیہ ہے، پھر آگے بحیر ہے، پھر خالد بن معدان ہے. تو وہاں پر محقق نے اس کی سند کو ضعیف لکھا ہوا ہے، تو وہاں کیوں نہیں قبول کیا انہوں نے؟ مرزا صاحب کیا ہے شعیب ارناؤط کو محقق نہیں سمجھتے؟ پمفلٹ میں تو درجنوں حوالے ان کے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، لہذا مانو. مطلب کی بات لیتے ہیں نا. تو یہاں جو بات دیکھیں، سب علماء کی بات ماننی چاہیے، لیکن جس کی دلیل کے خلاف اس کی بات نہیں مانی جائے. اگر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات دلیل کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے. دلیل کے مطابق ہے تو ہمارے سارے آنکھوں پر بہت بڑے عالم اور محدث تھے اپنے زمانے کی. شعیب ارناؤط کی بات دلیل کے ساتھ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مدلس ہے، تدلیس تسویہ کرتا ہے، لہذا اس کی تدلیس قبول. اور ایک بات جو رہ گئی وہ یہ تھی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بقیہ جب بحیر سے بیان کرے تو اس کے پاس بحیر کی ایک کتاب تھی، اس کے پاس بحیر کی کتاب تھی، لہٰذا یہ سماع کی تصریح والا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں جب کتاب سے روایتیں کر رہے ہیں تو پھر سماع کی تصریح کریں یا نہ کریں قبول ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں کہ بقیہ نے بحیر سے جو روایتیں لی تھی زبانی نہیں سنی تھی بلکہ بحیر کی کتاب لی تھی. یہ بات بھی ثابت نہیں ہے. اس کا حوالہ جو پیش کیا جاتا ہے الکامل فی ضعفاء الرجال ہے، امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. اس میں امام ابن عدی نے اپنی سند سے نقل کیا ہے
کہ بقیہ نے کہا کہ میرے پاس بحیر کی کتاب ہے اور میں نے امام شعبہ پر وہ کتاب پیش کی. بات سمجھ گئے؟ لیکن اس روایت کی سند ثابت ہے. صحیح الاسناد والے ہیں نا آپ, تو پھر صحیح الاسناد لائے نا. امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں حدثنا فضل بن عبد اللہ بن سلیمان, ہمیں ہمارے استاد الفضل بن عبداللہ بن سلیمان نے یہ حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں حدثنا عبد الحمید سلیمان بن عبد الحمید, ہمیں ہمارے استاد سلیمان بن عبد الحمید نے وہ حیوہ بن شریح سے وہ بقیہ سے یہ روایت بیان کر. جو پہلا راوی ہے نا امام ابن عدی کا استاد, ہم انشاءاللہ وہ سکین بھی لگا دیں, آپ اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں گے کہ کیا واقعی امام ابن عدی کا اس روایت میں استاد الفضل بن عبداللہ بن سلیمان ہے یا نہیں. اس راوی کے بارے میں خود امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہے. کیا ہے؟ جھوٹا ہے. امام دارقطنی بھی فرماتے ہیں یہ جھوٹا ہے, اور جھوٹے دی روایت قبول ہوندی. دیٹس آل. بھی جو بندہ کہتا ہے کہ بقیہ کے پاس بحیر کی کتاب تھی لہذا سما کی تصریح کرے نہ کرے مسئلہ ختم, ہم کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل تو امام ابن عدی نے ذکر کی ہے, اور جو پہلا راوی ہے الفضل بن عبداللہ بن سلیمان وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ کوئی اور راوی ہے تو لائے اس کی توثیق پیش کرے, ثابت کرے کہ نہیں یہ کوئی اور راوی ہے. تو جب وہ دلیل ہی نہیں تو پھر اس دلیل پر کھڑی ہوئی عمارت کیسے ثابت ہوگی؟ لہٰذا یہ حدیث کسی طرح بھی صحیح ثابت ہو سکتی نہیں. جو آپ نے بخاری کی حدیث پڑھی ہے 2924 جی جی, تو اس کے اندر عمیر کے بعد جو اسود انسی آتا ہے, کیا یہ نبوت کا؟ نہیں عمیر بن اسود الانسی, نہیں وہ نہیں ہے, یہ اور یہ اسود انسی اور ہے. اصل میں انسی ایک قبیلے کی طرف نسبت ہے نا, وہ اسود بھی اس قبیلے سے تھا, تو اس کا یہ مطلب نہیں اسود کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہ بھی شامی تھا, یہ بھی شامی. کوئی بات نہیں. ہاں جی, وہ تو ایک علاقے میں, اب مدینے میں رہنے والے بھی کوفے میں رہنے والے بھی ایک نام کے بہت سارے لوگ ہیں. بات سمجھ گئے نا, یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے. عمیر بن اسود الانسی یہ تابعی ہیں اور سکہ راوی ہیں. دوسرا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے, تو ان کو کاتب الوحی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فتح مکہ کے بعد کون سی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جن کو جی ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اکثر کیا جاتا ہے. اور مرزا صاحب جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کی ورڈنگ بتاتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت 99.9% قرآن نازل ہو چکا تھا. اور بھائی کیڑی وہی لکھی فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے, اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور بھائی جو پیچھے 1% بچتا ہے وہ کیا قرآن نہیں ہے؟ چلو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں نا قرآن کریم کی, 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. ان آیتوں میں 99.9% کو الگ کریں, باقی کتنی رہتی ہیں؟ کوئی 2-4 آیتیں ہوں گی نا, وہ کیا کم ہیں؟ کیا وہ وحی نہیں ہے؟ کیا ان کو لکھنا شرف نہیں ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وحی نہیں تھیں؟ بتائیں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی حدیثیں بھی لکھواتے تھے, پتہ ہے صحیح بخاری میں ہے, آپ نے صحابہ کو حکم دیا اکتبوا لی ابو شاہ یہ میرے ایک صحابی ہیں, وہ مانگ رہے ہیں ان کو حدیثیں لکھ کر دو. حدیثیں بھی وہی ہیں, قرآن بھی وہی ہے. فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال زندہ رہے پتہ ہے آپ کو؟ 3 سال. اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی ہے. 3 سال, 2.5 سال, 2 سال, یہ جو عرصہ ہے اس دوران کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. کیسی عقل ہے ان کی؟ اس دوران کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, نہ قرآن نازل ہوا, نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی نازل ہوئی. قرآن بھی وہی ہے, اس کی ایک آیت بھی ہو تب بھی وہی ہے, 1000 آیتیں ہوں تب بھی وہی ہے. اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بھی آیت لکھی ہو یا ایک بھی حدیث لکھی ہو تب بھی وہ کاتب وہی ہیں کہ نہیں؟ اور یہ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا نا کہ وکان یکتب الوحی, ہم نے اپنی طرف سے تو کہا نہیں. عبداللہ بن عباس جھوٹ تو نہیں بولتے. دلائل النبوہ سے حوالہ تو مرزا صاحب خود پیش کر چکے کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وکان یکتب الوحی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا معاویہ کو بھیجا, بلا کے لاؤ. کیوں بلایا؟ وہ فرماتے ہیں وہ وہی لکھا کرتے تھے. ہوں اے مرزا صاحب دسن عبداللہ بن عباس کو پوچھن بھی کہڑی وہی لکھ دے سی, 99.9% تو پہلے نازل ہوگی. یہ عبداللہ بن عباس پر اعتراض ہے, ہم پر نہیں ہے. محدثین پر امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور مورخ ہیں,
انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں صحیح ترین حدیث میں سے، وہ بھی اس کو فضیلت کہہ رہے ہیں، محدثین فضیلت کہتے ہیں کہ کاتب وحی ہونا فضیلت ہے، یہ کہتے ہیں کوئی فضیلت نہیں، کدی تو کہتے ہیں کوئی فضیلت نہیں، کدی کہتے ہیں کیڑی وحی لکھی ہے۔ او بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ یہ عبداللہ بن عباس سے سوال کریں کہ کون سی وحی لکھی، ہم تو ان کی بات مانتے ہیں وہی لکھتے تھے، پھر کہتے ہیں کہ وہی لکھنا کوئی فضیلت نہیں، اور کوئی فضیلت نہیں۔ عبداللہ بن عباس کیوں فرماتے ہیں کہ وکانہ یکتب الوحی، اور محدثین نے اس بات کو امام ابن عساکر کو جا کر پوچھو کہ یہ تو فضیلت ہے ہی نہیں، تسی آندے بھی بڑی فضیلت ہے۔ انا للہ و انا الیہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔